آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ونبينا وكريمنا مولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات محترم، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا، سال کا آخری مہینہ چل رہا. اسی مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی آنے والی جمعرات کو تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ عبادت اگر پسند ہے میرے رب کو، جانوروں کا خون بہانا، جانوروں کی قربانی کرنا. حضرات محترم، آئیے ہم سب دیکھیں کہ یہ کیا اب تک وہ جانور کی قربانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے کہ نہیں. جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کام اب تک ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. حضرات محترم، آپ سب کو پچھلے خطبے میں بتایا گیا قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس 35,000 روپے تک کی بھی قیمت ہو. یعنی قربانیاں یہ نہ سمجھیں ہم کہ 7.5 تولہ سونا ہو تبھی قربانی، 52.5 تولے چاندی ہو تو بھی قربانی واجب. اور ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتا دوں، ہم سب اکثر قربانی کرنے کے لیے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں. تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ قربانی کرنے کے لیے جب جانور کے پاس ہم چھری لے کر پہنچے تو جس کے نام سے قربانی ہو رہی وہ دور ہٹ جاتا. کیا کہتا ہم سے بڑی محبت تھی اس بکرے سے. حضرات محترم، کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ جو ابراہیم علیہ السلام محبت کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے جانور سے محبت کرتے ہیں؟ ہوتا نہیں کہیں بکرا خریدنے جاؤ تو کیا کہتے ہیں ہمارا بکرا جلیبی کھائے گا، ہمارا بکرا یہ کھائے گا، ہمارا بکرا میوے کھائے گا. اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. قیمت اس کی 5,000 ہو یا 15,000 یا 50,000 ہو، قربانی کا ثواب اتنا ہی ملنے والا ہے. اس میں صرف قربانی میں خلوص للہیت کے ساتھ جو قربانی کرے گا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے قربانی کرے گا، رب کو راضی کرنے کے لیے جو قربانی کرے گا، اسی کی قربانی مقبول بارگاہ الہی ہوگی. آج ہم تمامی لوگ طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اور سب سے پہلے وہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے، ہمیں کام وہ کرنا ہے جو میرے نبی نے کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 10 سال تک 2 قربانیاں کرتے رہے. 2 قربانیاں مسلسل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 قربانیاں کس کے نام کرتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قربانی میں اپنے نام سے کرتا ہوں اور دوسری قربانی امت محمدیہ کے نام سے، اپنی امت کے نام سے کرتا ہوں. دوسری حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک قربانی میں اپنے نام سے کرتا ہوں اور دوسری قربانی اپنے اہل بیت کے نام سے کرتا ہوں. اب تو بات یہ ہوگی کہ بڑا چھوٹے کے نام قربانی کرتا ہے.
बात मैं और बता दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज एक मरतबा किया। मैं यही दुआ करता हूं परवरदिगार हम सबको भी हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए और एक बार नहीं बार बार करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि सहाबा इकराम, बहुत सारे सहाबा इकराम हैं, तो 10 मरतबा किसी ने किया, किसी ने 20 मरतबा, किसी ने 30 मरतबा, किसी ने 40 मरतबा, और तमाम रिवायतें और भी मिलती हैं कि 60 मरतबा हज बैतुल्लाह सहाबा इकराम ने किया। एक मरतबा जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने आखिरी या पहला और आखिरी हज करने के लिए गए, तो हज के मौके पर कुर्बानियां होती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दो कुर्बानियां किया करते थे, और जब हज करने के लिए गए 63 ऊँट ज़बह किए। और एक चीज़ मैं बता दूं, आज हम और आप एक बकरे के लिए घबराते हैं, घबरा जाते हैं, छुरी नहीं चला पाएंगे। हमको कुछ लोग कहते हैं डर लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मेरे साथ में लेटता था, बैठता था। अरे वो जानवर कुर्बान करने जा रहे हो, ये प्यार मोहब्बत नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाए कि तुमने कुर्बानी की कि नहीं की। और हकीकत तो ये है कि अपनी कुर्बानी खुद करो, ज़बह खुद करो। ज़बह करते वक्त पढ़ो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, पढ़ करके सीने पे उसके अपना घुटना, दाहिना पैर का घुटना उसके सीने पर रखो, तब ज़बह करो। ये हुक्म है। अरे वो उस उम्मती, उस कौम से हम ताल्लुक़ रखते हैं जिस कौम के छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े जालिम अबू जहल जैसे को कत्ल करके रख देते हैं। इस कौम से हम ताल्लुक़ रखते हैं। हम मुसलमान, हम मोमिन हैं, हमें इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करने के लिए गए, 63 जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु सुनते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चक्के कैसे ऊँटों को ज़बह करते। और ऊँट तो जानवर 1 साल 2 साल के होते, ऊँट 5 साल का होता। 63 ऊँट। हज़रत जाबिर इरशाद फरमाते, मैं सोच ही रहा था, इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुरी दी, और जैसे ही हाथ में आका के छुरी आई, उतने में एक ऊँट दौड़ता हुआ आया, लेट गया। ना पैर हिला रहा, ना सर हिला रहा, ना तुम हिला रहा, ना खून के छींटे पड़ रहे। एक यके बाद दिगरे ऐसा महसूस होता था ऊँट चाह रहे, वो ख्वाहिशमंद है, आका मुझे ज़बह करे। देखते ही देखते 63 ऊँट मेरे आका ने कुर्बान फरमा दिए उसी मीना की सरजमीन पर। आप अंदाजा लगाएं, हर साल 2 जानवर कुर्बान करवाता, और आखिरी हज के मौके पर 63 ऊँट कुर्बान। क्या अपने लिए सब? पता चला एक ऊँट के 7 हिस्से होते। 63 ऊँट कुर्बान किए तो पता चला कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए ये सारे जानवर कुर्बान फरमाए। और ये सुन्नत इब्राहिमी भी है और सुन्नत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम सब सोचें, जरा सी बात पे कुर्बानी करने से पीछे हट जाते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, औरतों की जो कुर्बानियाँ होती हैं वो औरतें खुद ना जाएं, खुद ना करें, कि औरतों के लिए खुद अपने हाथ से कुर्बानी करना मना फरमाया मेरे आका। सैयदा फातिमा बिन्ते रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कुर्बानी मेरे आका ने फरमाई। वरना खातून जन्नत से बढ़कर कोई खातून होती खुद कुर्बान करती। लेकिन रब तबारक व तआला ने मर्दों को हाकिम बनाया, औरतों को हाकिम नहीं बनाया। औरतों के नाम से कुर्बानियाँ हो, कुर्बानियाँ करें, और मर्द हो सके तो खुद कुर्बानी करें। कोई दुआ नहीं पढ़ पाते हैं तो सहाबा मेरे आका हमेशा बड़ी दुआ पढ़ा करते थे, सहाबा इकराम भी बड़ी दुआ पढ़ा करते थे, जो आजकल हम सब तमामी मुसलमान वही पढ़ते हैं। इन्नी वजह समावत पूरी दुआ पढ़ते हैं, तो पूरी दुआ भी पढ़नी चाहिए। और ये भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग होते हैं कि हम गए या कोई भी कुर्बानी करने के लिए हाफिज़ कुरान गया, कोई आलिम दीन गया, तो कहते लाओ हम भी छुरी पकड़ेंगे। तो अगर कुर्बानी करने वाला दूसरा भी साथ में छुरी पकड़ रहा तो कुर्बानी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि दोनों बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर हमने छुरी पकड़ी और जिसके नाम से कुर्बानी हम कर रहे हैं उसने भी छुरी पकड़ी। अगर उसने छुरी पकड़ी, उसने हाथ लगाया है तो वो भी पढ़े बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तभी कुर्बानी
ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں. اور ایک بڑی اہم بات، بڑا اہم مسئلہ کہ قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں. تو بڑے جانور میں جب 7 حصے ہوتے ہیں، ہر حصے کا ایک مالک ہوتا ہے. ان 7 حصوں میں اگر کوئی چاہے، کسی نے پڑوا لے لیا کہ گھر کے 5 لوگ ہوئے یا 6 لوگ ہوئے، اگر وہ چاہے اس میں ایک حصہ عقیقہ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے. دونوں دعائیں پڑھنی پڑیں گی، عقیقہ بھی ساتھ میں ہو جائے گا. اور قربانی کرتے وقت ایک جانور میں 7 حصے ہیں تو سنی صحیح العقیدہ 7 لوگ ہونا چاہیے. آپ ایمان والے ہیں، دوسرا ایمان والا بظاہر ایمان والا ہے، اگر اس میں کسی اور نے حصہ لیا تو اس کی قربانی مکمل نہیں ہوگی. یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں، سنی صحیح العقیدہ ہے یا یوں کہیا جائے کہ سب مزار والے ہیں تو قربانی ساتھ میں ہو، ایک ہی جانور. ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں، ورنہ آج تو ہمارے یہاں بس یہی ہوتا ہے، گوشت کے مقصد ہوتا، قربانی کا مقصد ہوتا گوشت حاصل کرنا. مسلمانوں اگر گوشت حاصل کرنا مقصد ہے یا دکھاوا مقصد ہے کہ ہم بڑے سے بڑا بکرا لیں گے، اچھا بکرا لو، یہ نہیں کہ ہم 50,000 کا ہی لیں گے. ہم 80 گاؤں میں سارے بکرے آ گئے، سب کے بکرے ہم نے دیکھ لیے، اب ہم بکرا لائیں گے سب سے اچھا ڈھونڈ کے لائیں. اگر تفخر ہے یا تکبر ہے، فخر کرنے کے لیے اگر بڑا بکرا اچھا بکرا ڈھونڈ رہے ہیں یا تکبر کی نیت سے آپ بکرا بڑا بکرا ڈھونڈ رہے ہیں تو قسم خدا کی قربانی آپ کی رائے کا جائے. کسی کے بکرے کی قیمت 5,000 کی 1 سال کا ہو گیا، اس کی قربانی میں تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا، نیت اگر درست ہے. کسی کی لاکھوں روپے کا بکرا ہوگا، اگر نیت درست نہیں ہے، اگر کسی کی نیت کسی کو دکھانا چاہے گا تو قربانی قابل نہیں. مسلمانوں تقریریں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، خاص کر ان باتوں پہ جو وقت چل رہا ہو، اس وقت قربانیوں کا دن ہے. بقرعید کے دن فرض فجر کی فرض نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ تمام عبادتیں لوگ کیا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کیا کرتے ہیں، لیکن بقرعید کے دن ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے رب تبارک و تعالیٰ کو تو جانور کی قربانی کرنا، جانور کا خون بہانا. یہ سمجھے پورا دن قرآن پڑھتے رہے، اتنا زیادہ پسند نہیں ہے اس دن ان دنوں میں جتنا زیادہ کی قربانی کے جانور کو قربان کرنا پسند ہے. وہ کام کرنا ان 3 دنوں میں جو رب کو پسند ہو. آپ دیکھا جاتا ہے گھروں میں لوگوں کے یہاں بڑا انتظامات ہوتے ہیں. اور ایک چیز بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پرسوں ہم قربانی کرائیں گے، تیسرے دن کرائیں گے. کیا مسئلہ ہے؟ پیسے کا انتظام نہ ہو تب تیسرے دن کرو، پیسے کا انتظام اس دن نہیں ہو پا رہا تب دوسرے دن تیسرے دن کرو. اگر انتظام ہے تو لذت کے لیے نہ کرو تیسرے دن، کہ پہلے دن دوسرے دن محلے سے آ جائے گا، کھاتے رہیں گے، تیسرے دن والا فریزر میں جمع کر لیں گے. میں اکثر ایک واقعہ بولتا رہتا ہوں، پچھلی بار بھی میں نے بولا تھا کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ فلاں صاحب کا بکرا جنت میں ٹہلا، فلاں کا بکرا ٹہلا، سب کے بکرے ٹہل رہے ہیں، ان کا بکرا بیٹھا ہوا. یہ گئے پاس سے اس کے پیر لگائے، جناب کیا تم کیوں ٹہل نہیں گئے؟ سب جنت میں عیش کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں ٹہل رہے؟ تو اس بکرے نے جواب کیا دیا؟ تو بکرے نے جواب دیا، میری ایک ران جو فریزر میں جمع کر رکھی ہے اسے تو ختم کرو، 3 پیر میں کیسے ٹہلو؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں گوشت کا حصہ بچائیں نہ. اور یہ بھی نہ ہو سکتا ہے فریزر میں ہم نے پہلے دن خوب جمع کر لیا، دوسرے دن جمع کر لیا، پہلے دن ہی جمع کر لیا اور اتفاق سے لائٹ کا سسٹم ختم ہو گیا، کٹ گئی لائٹ، ٹرانسفارمر پھک گیا، تب کیا کرو؟ اگر لائٹ چلی گئی تب کیا کرو؟ فریزر سے نکال کر پھینکو گے. مسلمانوں میں آپ حدیث پاک سنا دو، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت طلحہ صحابی رسول ہیں، صبح سے شام ہو گئی، قربانی کو گوشت نہیں پہنچا، غریبی کا زمانہ. رات کے
جب رات شروع ہو گئی یعنی مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ان کے یہاں کچھ تھوڑا سا گوشت آیا کسی کے یہاں سے، صحابی رسول کی زندگی پر قربان جاؤ مسلمانوں، تھوڑا سا گوشت آیا تو خیال آیا محل بغل والے گھر میں بھی تو گوشت نہیں ہے، بغل والے گھر میں بھجوا دیا۔ بغل والے کا بھی صحابی، وہ بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا ہمارے بغل والے کے ہم نہیں آئے۔ ایمان دیکھو رسول پاک سے کے شہدائی کیسے ہوا کرتے تھے، انہوں نے تیسرے کے ہوتے کرتے رات کے کچھ بیچ کے حصے میں رات کے یعنی مہمان کے لیے 12-1 بجے پھر انہی کے گھر میں وہ گوشت آ گیا، گھومتا انہی کے گھر میں پھر گوشت پہنچا، پھر انہوں نے رب کا شکر ادا کیا، پروردگار میرے حق میں تھا، میرے حصے میں گوشت تھا، اب انہوں نے پکایا۔ سبحان اللہ، آج بہت سارے گھر ہمارے گاؤں میں بھی ایسے ہیں، تو شام کے وقت کوئی مرغا خرید کے لاتا ہے، کوئی انڈے خرید کے لاتا ہے۔ مسلمانوں اس کا حساب ہم سے لیا جائے گا، ہم نے اگر قربانی کی ہے ہمارے محلے میں گوشت نہیں دیا ہم نے تو ہم سے حساب اس کا لیا جائے گا۔ مسلمانوں ان چیزوں سے ہم بچیں، خاص کر قربانی کریں تو جو حقدار ہے اس کی حاضر ہو جائیں، اور یہ بھی سمجھ لیں اگر کوئی غریب کسی کے یہاں اس تک قربانی کا گوشت نہیں آیا، اپنے محلے میں اگر بات چیت سلام دعا ہوتی ہے تو اس سے مانگ بھی سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے، کہیں میرا حق بھی مجھے دے دو، کیونکہ 3 حصے میں سے 1 حصہ غریب کے لیے، 1 حصہ دوست و احباب رشتے دار کے لیے، 1 حصہ دوست و احباب کے لیے، 1 حصہ رشتے دار خاندان کے لیے، 3 حصے ہوتے اس میں تمہارا بھی حق ہوتا، مانگ بھی سکتے ہو، لے بھی سکتے ہو، اور یہ نہ سمجھو کہ ہمارے لیے ہم مانگ رہے ہیں ہمارے یہاں نہیں اس لیے مانگ رہے ہیں، تمہارا حق ہے تم مانگ سکتے ہو، اور مسلمانوں مانگنے کا موقع ہوتا نہیں، ہم قربانی کا گوشت خوددار کے یہاں پہنچا دیں، اس کا حصہ اس کے یہاں ضرور پہنچائیں، اور کوشش کریں جانکاری کریں، اپنے محلے میں رشتے دار کے یہاں نہ دیں کہ یہاں پر گوشت آیا ہو کسی کے یہاں، کسی اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز آپ بھی لوگ مشورہ کر کے بتا دیں کہ بقرعید کی نماز